اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش فرمائی۔ فرعون کو کیونکہ نجومیوں نے کہہ دیا تھا کہ 1 سال کے اندر اس ملک میں جو بھی بچے پیدا ہوں گے انہیں قتل کروا دیا جائے، کیونکہ جو ان سال میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کی وجہ بنے گا۔ فرعون نے اس ڈر سے کہ یہ بات سچی نہ ہو جائے اس سال جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے سب کو ذبح کروا دیا۔ وہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا اور لڑکوں کو ذبح کروا دیتا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی خبر کسی کو نہ ہوئی، صرف ان کے پیدائش کا علم اس کی ماں یا اس کی بہن کو تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں پورے 3 ماہ دودھ پلایا۔ جب آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق میں رکھ کر، جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، شب کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا کہ اب جو ہمسائے ہیں وہ چغل خوری کریں گے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں الہام ڈال دیا تو آپ نے اسی مقصد کے لیے جو ایک خاص صندوق اللہ کی طرف سے تھا اس میں حضرت موسیٰ کو رکھ دیا اور نہر میں بہا دیا، دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل میں سے چونکہ ایک نہر نکلتی تھی جو سیدھی فرعون کے گھر میں جاتی تھی، تو اللہ کے حکم سے وہ صندوق اس نہر میں چلا گیا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو کہ ایک بہت نیک اور رحم دل عورت تھی، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی تھی اور اللہ کی خاص نیک عورت تھی، وہ اس نہر کے کنارے بیٹھی اس نہر کا نظارہ لے رہی تھی۔ جب انہوں نے اس صندوق کو دیکھا تو انہوں نے فوراً سے اپنے ملازموں سے کہا کہ جاؤ وہ صندوق نکال کر لے کر آؤ۔ جب صندوق لے کر آئے تو فرعون کے سامنے رکھا گیا اور وہ کھولا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے جو اپنے انگوٹھے سے دودھ چوستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے دشمن کے گھر میں ہی پرورش کے لیے تیار کروانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ صندوق آپ کے دشمن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کے ورگلانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ فرعون نے کہا شاید یہ وہی لڑکا ہو جس نے مجھے قتل کرنا ہے۔ تو بی بی آسیہ جو کہ ایک نیک بی بی تھی، انبیاء کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی، انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تم نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ تمہیں قتل کرے گا، اور ہمیں کون سا پتہ ہے کہ یہ بچہ اسی سرزمین میں سے آیا ہے یا کسی اور ملک سے اس طرف آیا ہے۔ تم اسے قتل نہ کرو بلکہ ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ بیٹا تمہارا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے مت مارو۔ دوسری طرف ماں کے دل کو جوش اٹھا کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ بھائی کی خبر لو۔ ان لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ صندوق فرعون کے محل میں جا پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو باندھ دیا کہ کہیں وہ راز نہ کھول دے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی بہن اس کے پیچھے نگرانی کے لیے گئی۔ آپ کے پیچھے آپ کو دیکھنے آئی تو آپ فرعون کے محل میں تھے اور وہاں پر بہت ساری دائیوں کی حاضری کی گئی۔ آپ کسی کی بھی چھاتی کو منہ نہ لگاتے۔ ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کوئی ایسی دائی میسر ہے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ کی ہمشیر بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی۔ اب انہوں نے موقع پایا، چنانچہ وہ ان کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے روتے تھے۔ فرعون آپ کو شفقت کے ساتھ بہلاتا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آیا اور آپ نے ان کا دودھ منہ میں لے لیا۔ فرعون نے کہا تو اس بچے کی کون ہے کہ اس نے تیرے سوا کسی کا دودھ منہ کو نہیں لگایا؟ تو انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر دیا۔ فرعون نے ان کو اجازت دے دی کہ یہ بچے کو اپنے گھر لے جا سکتی ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے مکان پر لے آئے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اس وقت انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ارجمند ضرور نبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے۔ اس زمانے میں فرعون نے انہیں ایک شرفی روز دیتا رہا اور دودھ چھوٹنے کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پر پرورش پاتے رہے۔ اور پھر بی بی آسیہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ بی بی آسیہ نے آپ کو بیٹے کی طرح پالا۔ وہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی کیونکہ وہ نیک عورت تھی اور آپ بھی ان کے ساتھ کافی مانوس ہو گئے تھے۔